میں ابھی تک حیران و پریشان بیٹھی تھی اور اپنی ساس کی باتوں کو سوچ رہی تھی جو وہ مجھے کہہ کر گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طرح سے انہیں انکار کروں۔ مجھ میں انکار کی ہمت بھی نہیں تھی اور نہ ہی میں اس بات سے منع کر سکتی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ ایک بار میرے شوہر کام سے واپس آ جائیں تو میں اس سے بات کروں، لیکن پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گئی کہ اگر میرے شوہر نے میری بات پر یقین نہ کیا تو میں کیا کروں گی۔ میں شام کے وقت اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ میری ساس میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی کہ بیٹا مجھے تم سے چند ضروری باتیں کرنی ہے۔ میں نے کہا جی، تو وہ مجھے کہنے لگی کہ تمہاری شادی کو کافی عرصہ ہو گیا ہے لیکن تمہارے ہاں بچہ پیدا نہیں ہو رہا۔ کل میں اپنی سہیلی سے ایک دوائی لے کر آئی ہوں جس سے میں تمہارے جسم کی روزانہ مالش کیا کروں گی۔ اپنی ساس کی یہ ساری باتیں سن کر تو میں حیران و پریشان رہ گئی کہ یہ کیا باتیں کر رہی ہے۔ میں نے کہا ماں جی، جب اللہ نے مجھے دینا ہوگا تو دے دے گا، اس طرح مالش وغیرہ سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میری بات کے جواب میں وہ بہت شدید غصہ ہو گئی اور برہمی سے مجھے کہنے لگی کہ تم سوچ لو، مالش تو تمہاری روزانہ کیا ہی کروں گی، اور یہ کہہ کر وہ غصے سے میرے کمرے سے باہر نکل گئی۔ مجھے اپنی ساس پر شدید قسم کا غصہ آ رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں خود کو کچھ کر دوں، لیکن پھر بھی صبر کر گئی کیونکہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنی ساس سے لڑ جاتی، کیونکہ وہ بہت سخت خاتون تھیں، لیکن ان کا میرے ساتھ رویہ بہت اچھا تھا اور وہ ہمارے گھر میں انہی کا سکہ چلتا تھا۔ اگلے دن دوپہر کو میں اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی، میرے کمرے کا دروازہ کسی نے آ کر بجایا۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے میری ساس کھڑی ہوئی تھی۔ ان کے ہاتھ میں ایک لال رنگ کی شیشی تھی۔ میں سامنے سے ہٹ گئی اور انہیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ جب وہ اندر آ گئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں تمہارے جسم کی مالش کرنے آئی ہوں۔ مجھے بہت شدید غصہ آیا اور میں نے انہیں کہا کہ آپ کو کل میں نے بتایا تھا کہ میں مالش نہیں کر پاؤں گی۔ تو آگے سے وہ مجھ سے کہنے لگی اگر تم یہ مالش نہیں کرواؤ گی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ میں اپنے پوتے پوتیوں کے لیے اور زیادہ انتظار نہیں کر سکتی اور نہ ہی اپنے گھر میں ایک بانجھ لڑکی کو رکھ سکتی ہوں۔ اگر تم نہیں چاہتی کہ تمہارا شوہر تمہیں طلاق دے دے تو چپ چاپ یہ مالش کرواؤ۔ اپنی ساس کی اس قدر خوفناک دھمکیوں سے میرے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی اور مجھ میں اتنی سکت باقی نہ رہی کہ میں انہیں انکار کر سکوں۔ اور اس کے بعد میری ساس نے وہ لال رنگ کی ڈبی کھولی جس میں لال رنگ کا ہی مرہم تھا اور اس طرح سے انہیں میرے پورے جسم کی مالش کی۔ مالش کے بعد مجھے بہت جلد ہی نیند آ گئی اور میں سو گئی۔ سونے کے بعد جب میں اٹھی تو میرا پورا جسم دکھ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس قدر جسم میں شدید درد کی لہریں کیوں اٹھ رہی ہیں۔ اب یہ سلسلہ یہیں ختم نہیں ہوا تھا۔ روزانہ میری ساس اسی طرح سے میرے جسم کی مالش کرتی تھی اور مالش کے بعد مجھے ایسا لگتا تھا جیسے مجھ پر نشہ طاری ہو گیا ہے اور میں شدید گہری نیند میں سو گئی تھی۔ اور سونے کے بعد جب اٹھتی تو میرے پورے جسم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا ہوتا تھا اور میرے دل میں ہزاروں خوف اور وسوسے پیدا ہونے لگے اور مجھے لگتا تھا کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ اس لال مرہم کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں نے اپنی حالت کے بارے میں اپنی ساس کو بتایا تو وہ آگے سے مجھے کہنے لگی کمزوری ہے اور کوئی بھی مسئلہ نہیں، تم پریشان نہ ہو۔ میں نے اپنی ساس کو بولا کہ مجھے دوائی دینے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے کیونکہ میری طبیعت زیادہ خراب ہے۔ تو وہ مجھے کہنے لگی کہ دوائی کی کوئی ضرورت نہیں، 1-2 دن میں خود ہی بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اب تو مجھے اپنی ساس پر شک ہونے لگا تھا اور مجھے لگتا تھا میرے ہر درد کی وجہ یہی ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کس طرح سے انہیں یہ بات کا احساس دلاؤں کہ یہ سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہوتا ہے، انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک خدا نہ چاہے۔ لیکن میری ساس تو میری کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار ہی نہ تھی، بس ایک بار جو بات کر دیتی وہ پتھر کی لکیر بن جاتی۔ 10 دن لگاتار میرے ساتھ یہی ہوتا رہا۔ اب تو گھر کے کام کاج بھی نہیں ہوتے تھے اور میں چارپائی کے ساتھ لگ کر ہی رہ گئی تھی۔ میری طبیعت اس قدر شدید خراب ہو گئی تھی لیکن میری ساس مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کر گئیں، خود ہی گھریلو ٹوٹکوں سے میرا علاج کرتی رہیں۔ مجھے لگتا تھا اگر یہ اسی طرح میرے ساتھ برتاؤ کرتی رہیں تو میں بہت جلد اپنی زندگی کی دوڑ ہار جاؤں گی، اور اب تو مجھے پختہ یقین ہو گیا تھا کہ میری ساس سب کو جان بوجھ کر رہی ہیں تاکہ میں بیمار اور لاغر ہو کر مر جاؤں۔ سارا دن روتے ہوئے گزر جاتا تھا۔ میں اپنے رب سے فریاد کرتی تھی کہ مجھے اس بیماری سے نکال دے اور میری زندگی کو آسان کر دے۔ میں ہر وقت یہی دعا کرتی رہتی تھی کہ خدا میری ساس کے دل میں بھی رحم ڈال دے، جیسے پہلے انہوں نے مجھے بدتر زندگی سے نکالا تھا اب بھی مجھ پر رحم کرے،
کیونکہ مجھ میں اتنی سکت باقی نہیں رہی تھی جو اذیتیں میں اپنی پچھلی زندگی میں خود پر سہن کر آئی تھی اور ایک بار پھر سے اپنے اوپر جھیل سکوں۔ میرا نام فاطمہ ہے، 12 سال کی عمر میں ہی یتیم ہو گئی۔ میرا باپ بہت غریب آدمی تھا۔ زندگی کے 12 سال میں نے غربت میں ہی گزارے تھے۔ عیش و آرام کسے کہتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا۔ سارا دن میرے والد مزدوری کرتے تو ہمیں 2 وقت کا کھانا نصیب ہوتا۔ میری ماں بھی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی اور ہمارا پیٹ پالتی اور اپنا اور ابو کا علاج کرواتی، کیونکہ بیماریوں نے میرے والدین کو جکڑا ہوا تھا۔ ہم لوگ 7 بہن بھائی تھے، 6 بہنیں اور 1 بھائی تھا، اور بھائی بھی معذور تھا، اور اس بات کا غم میرے ماں باپ کو اندر ہی اندر کھاتا رہتا تھا۔ میرے ماں باپ کو تو ہم بہنوں کا نام بھی یاد نہیں تھا۔ اپنے کاموں میں اس قدر مصروف رہتے، انہیں غربت سے نکالنے ہی نہیں دیتے کہ وہ ہمارا نام یاد رکھتے۔ میں اپنی بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ کسی بھی بہن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ لڑکے والے بہت زیادہ جہیز مانگتے تھے اور میرے ماں باپ کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی دینے کو۔ جب بھی شام کو باپ گھر آتا تو سامنے جب ہم بہنوں کو دیکھتا تو اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتا۔ ایک دن شام کے وقت جب میرے ابا گھر میں لوٹے تو ان کے ہاتھ میں 2-3 شاپر تھے، اور ان شاپرز میں سے اشتہا انگیز خوشبو آ رہی تھی۔ انہوں نے ہمیں شاپر پکڑایا اور کہا کہ میں بہت لذیذ کھانا لایا ہوں، جو جلدی سے نکال کر لاؤ، ہم سب اکٹھے بیٹھ کر ایک جگہ پر کھائیں گے۔ یہ سن کر ہم سب بہت خوش ہوئے، اور ہمیں لگا کہ ہو سکتا ہے ہمارے دن بدل گئے ہوں اور ابا کو اچھی اجرت مل گئی ہو، اسی لیے وہ ہمارے لیے آج پہلی بار کچھ کھانے کے لیے لے کر آئے ہیں، اور وہ بھی اتنا مزیدار۔ ہم نے ہمارے کچے صحن میں چٹائی بچھائی اور سارا کھانا پرانے برتنوں میں نکال کر لے آئے۔ ہمارے پاس نئی چیزیں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ پورے گھر میں مزیدار کھانے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ سب ہاتھ منہ دھو کر آئے اور کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ کھانا اتنا لذیذ تھا، 10 سے 20 منٹ میں ہی ہم سارے کھانے کو چٹ کر گئے۔ اچھا کھانا ہم نے اپنی زندگی میں پہلی بار کھایا تھا، اور ہمیں پہلی بار پتا چلا تھا کہ کھانوں کا ایسا بھی ذائقہ ہوتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد سب اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ میری عمر اس وقت 12 سال تھی۔ میں اپنے ساتھ والی باجی کے گھر سے پارا پڑھنے جاتی تھی۔ میں ان کے گھر سے پارا پڑھنے کے لیے چلی گئی۔ 10 منٹ کے بعد مجھے ایسا لگا کوئی چیز میرے گلے کو کاٹ رہی ہے، اور اندر سے میرا پورا جسم کٹ رہا ہے، اور اسی وقت میرے منہ سے ہلکی ہلکی جاگ نکلنے لگی۔ میری باجی میری پاس آئی اور میری حالت دیکھ کر بہت گھبرا گئی۔ ان کے شوہر گھر تھے اور وہ مجھے فوری طور پر ہسپتال لے گئے۔ جب باجی کی اس بات کی اطلاع دینے کے لیے ہمارے گھر گئی تو آگے کا منظر بہت بھیانک تھا، کیونکہ گھر کے تمام افراد کی حالت میرے جیسی تھی۔ باجی نے جلدی سے ایمبولینس کو کال کی، لیکن ایمبولینس کے آتے آتے میرے تمام گھر والے ابدی نیند سو گئے۔ مجھے فوری طور پر ہسپتال پہنچانے کی وجہ سے میری جان بچ گئی۔ اگلے دن جب میں گھر واپس آئی تو میرے گھر میں کوئی بھی ایک انسان نہیں بچا تھا جس کو میں زندہ دیکھ سکتی، کیونکہ میرے والد نے زہر دے کر سب کو مار ڈالا اور خود بھی چلے گئے۔ سب نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میرے ابو کھانا لے کر آئے تھے اور ہم سب نے مل کر کھایا تھا، اور اس کے بعد میری یہ حالت ہو گئی۔ میں نے ہر طرف سے ہی سرگوشیاں سنی کہ میرے باپ نے غربت کی وجہ سے خودکشی کر لی، ساتھ میں ہی اپنے خاندان کو بھی ختم کر دیا۔ اب لوگ مجھے ہمدردی کی نگاہ سے دیکھنے لگے تھے، کیونکہ اس خاندان کی ایک فرد واحد میں ہی تھی۔ لوگ میرے پاس آتے، مجھے ہمدردیاں دے کر چلے جاتے۔ رو رو کر میرا حلق سوکھ چکا تھا، آنسو ختم ہو چکے تھے، لیکن میں اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو واپس نہیں لا سکتی تھی۔ وہ سب مجھے اس بھری دنیا میں تنہا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ابھی میرے نہ جانے کتنے امتحان باقی تھے۔ میری مدرسے والی باجی نے کہا کہ وہ مجھے اپنے گھر رکھیں گی، لیکن ہمارے کچھ دور کے رشتہ دار آئے تھے، انہوں نے کہا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، کیونکہ وہ رشتہ دار ہیں اور ان کا مجھ پہ زیادہ حق ہے۔ اسی وجہ سے باجی خاموش ہو گئے، مجھے چپ چاپ ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ نئی جگہ، نئے لوگ، نئے چہرے، یہ سب کچھ میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ میں تو اپنے چھوٹے سے گاؤں سے پہلی بار نکل کر اتنے بڑے شہر میں آئی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ رونقیں پہلی بار دیکھی تھیں، اور میں حیران و پریشان تھی۔ اپنے خاندان کا دکھ اور صدمہ تو ایک طرف تھا، جو مجھے پوری عمر ہی رہنا تھا، لیکن اس کے باوجود جو چیز مجھے اندر ہی اندر کھا رہی تھی کہ میں ان انجان لوگوں کے ساتھ کیسے رہوں گی، یہ میرے ساتھ کیسا سلوک کریں گے۔ اور جلدی مجھے ان تمام سوالات کے جوابات مل گئے جب میں اس گھر میں مستقل طور پر رہنے شروع ہوئی۔ جن رشتہ داروں نے مجھے کہا تھا کہ مجھے اپنے گھر میں رکھیں گے، انہوں نے بتایا کہ وہ رشتے میں میرے چاچا چاچی لگتے ہیں اور میں انہیں یہیں بلایا کروں۔ اس گھر میں کل 4 افراد تھے، چاچا چاچی اور 2 ان کی بیٹیاں تھیں۔ پہلے 2-4 دن تو میرے گھر میں صحیح گزر گئے، لیکن اس کے بعد مجھ پر سب کی اصلیت کھلنے لگی۔ یہ لوگ مجھے ایک نوکرانی کی حیثیت سے لے کر آئے تھے۔ انہوں نے مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ اتنا ظلم کون کس پر کرتا ہے جتنا مجھ پر ہوا تھا، لیکن میں اس ظلم کے خلاف آواز بھی نہیں اٹھا سکی تھی، کیونکہ آواز اٹھانے سے پہلے ہی میری آواز دبا دی جاتی تھی۔ مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہ آئی تھی کہ آخر میرا قصور کیا ہے جو مجھے اس قدر اذیتیں مل رہی ہیں۔ اس گھر کے لوگ بہت ظالم تھے، انہیں دوسروں کی تکلیف دیکھ کر سکون ملتا تھا۔
صف اول میں میری چاچی شامل تھیں۔ اس قدر ظالم اور شفاق عورت تھیں کہ سارا دن ظلم کرتے نہ تھکتی تھیں۔ میرا پورا پاؤں جل گیا تھا، یہاں تک کہ اندر لال گوشت کی بوٹیاں نظر آ رہی تھیں، لیکن چیخنے چلانے کی جرت نہیں تھی، کیونکہ اگر میں چیختی چلاتی اور شور مچاتی تو جو میرا دوسرا پاؤں تھا یقیناً اس کی حالت پہلے سے بھی بری ہو جاتی۔ اسی لیے میں نے اپنی عافیت اسی میں ہی جانی کہ میں چپ چاپ اپنا یہ درد پی جاؤں۔ پاس تو کوئی دوا بھی نہ تھی جو میں لگا لیتی اور مجھے تھوڑا سکون مل جاتا۔ آج تو میری کوئی غلطی بھی نہ تھی۔ میں کچن میں کھڑی ہوئی تھی اور وہ میرے پاس آئے، مجھے پوچھنے لگی کہ میں نے دودھ گرم کیا، تو میں نے کہا دودھ گرم ہونے میں 5 منٹ لگیں گے، میں ابھی لے کر آتی ہوں۔ 4 منٹ کے بعد وہ دوبارہ کچن میں واپس آئے۔ میں اپنے دھیان میں کھڑی تھی کہ دودھ دیگچی ہاتھ مار کر میرے پاؤں پر گرا دیا۔ ایک پاؤں کی تو بچت ہو گئی اور دوسرے پاؤں کا حال بے حال ہو گیا، اور چاچی نے پلٹ کر بھی مجھے نہ دیکھا، بلکہ مجھے جاتے ہوئے کہہ گئی کہ نیا دودھ ابال کر تھوڑی دیر تک ان کے کمرے میں پہنچا دوں۔ میں بس وہاں کھڑی اپنے آنسو پیتی رہ گئی۔ ابھی میں آہستہ آہستہ چل کر فریج سے دودھ نکالا، اس کو گرم کر کے اور اپنی چاچی کو دے آئی۔ میں سوچتی تھی کہ کاش میرے اپنے ماں باپ کے پاس ہوتی تو ہو سکتا تھا میری زندگی ایسی نہ ہوتی۔ چاہے جتنی بھی غربت تھی، لیکن کبھی بھی ہمارے گھر میں اتنا ظلم کسی پر بھی نہیں ہوا، اور میں یہ سوچتی تھی کہ اگر میں زندہ کیوں بچ گئی، کیا انہی ظلموں کی وجہ سے میں دن رات بس یہی دعا مانگتی تھی، اللہ مجھے اس دوزخ جیسی زندگی سے نکال دے۔ اور پھر میری قبولیت کا وقت بھی آ گیا۔ ایک دن ایک عورت میری چاچی کے گھر آئی، اس نے مجھے دیکھا اور ان کو میں پسند آئی۔ وہ میری چاچی کی دوست تھی۔ انہوں نے میری چاچی سے کہا کہ وہ مجھے اپنی بہو بنانا چاہ رہی ہیں۔ میری چاچی اسے چاہ کر بھی انکار نہ کر سکی، کیونکہ اس نے جہیز وغیرہ لینے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ اور اسی طرح سے ایک دم سے میری زندگی کا رخ بدل گیا اور میں ایک دوزخ سے نکل کر آ گئی، بلکہ وہ عورت مجھے اس دوزخ سے نکال کر لائی۔ بہت زیادہ طریقے سے میری شادی ہوئی اور میں اپنے چاچا چاچی کے گھر سے رخصت ہو کر اس گھر میں آ گئی۔ شادی کے پہلے 5 مہینے میں نے بہت اچھے گزارے۔ میرا شوہر بہت اچھا انسان تھا، میرا بہت خیال رکھتا تھا، گزارا بھی اچھے سے چل رہا تھا۔ مجھے اس گھر میں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ میری ساس بہت اچھی خاتون تھی، کافی سخت تھی، لیکن اب نہ جانے انہیں کیا ہو گیا تھا کہ وہ مجھے بانجھ پن کا تانا دینے لگی، اور اب مجھے اس مرہم کا ماجرا بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر ایک دن میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر یہ مرہم تبدیل کر کے دیکھوں، تو میں نے ایسا ہی کیا اور لال رنگ کے مرہم کو بدل دیا۔ اگلے دن میری ساس نے میرے جسم کی مالش کی تو وہ مرہم تھا جو میں نے ڈبی میں رکھا تھا، اور اس مرہم کو لگانے کے بعد بھی مجھے نیند آ گئی۔ جب میں سو کر اٹھی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے جسم پر پڑے پھوڑے بنے ہوئے، اور جب میں نے دیکھا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ میرے جسم پر پھوڑے اور پھنسیاں بنی ہوئی تھی۔ اب تو میری حالت بہت خراب ہو گئی۔ قسمت سے میرا شوہر بھی گھر آ گیا۔ میری حالت دیکھ کر مجھے ہسپتال لے گئے۔ وہاں جب مجھے یہ پتا چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں، اور میرے جسم پر جو دوائی لگائی جا رہی تھی وہ زہریلی دوا تھی جو 1 مہینے میں میرے جسم کو گلا سڑا کر مجھے ختم کر دیتی، اور اس سے میرے بچے کو بھی نقصان پہنچ سکتا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو اپنے اوپر کے تمام حالات و واقعات سنائے تو میرے شوہر نے اس بات کی پوچھ گچھ اپنی والدہ سے کی، تو میری ساس نے انہیں بتایا کہ میری چاچی نے انہیں یہ دوائی بھیجی تھی کہ اس کو لگانے سے بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور میری ساس ان کی جھانسے میں آ گئی۔ میری ساس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ مجھے نقصان پہنچانے کا، وہ تو بس پوتا پوتی چاہتی تھی۔ جب اس بات کا پتہ میرے شوہر کو پتہ چلا تو اس نے میری چاچی پر مجھے مارنے کا الزام عائد کیا اور اس پر کیس کروا دیا۔ انکوائری ہوئی اور پولیس میری چاچی کو پکڑ کر لے گئی۔ بعد میں میری چاچی نے اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ مجھ سے شدید قسم کا حسد کرتی ہیں، اور اسی حسد کی وجہ سے انہوں نے مجھے اور میرے بچے کو تڑپا تڑپا کر مارنے کی کوشش کی تھی، اور حسد اسی وجہ سے تھی کہ وہ اس گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ چاہتی تھی جس گھر میں بیاہ کر آ گئی، اور وہ مجھے کبھی بھی خوش نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اسی وجہ سے انہوں نے میری ساس کو بھی بہلا پھسلا لیا۔ جب یہ ساری باتیں میری ساس نے سنی تو وہ رونے لگیں۔ انہوں نے مجھ سے بہت معافیاں مانگی اور کہا کہ انہوں نے جان بوجھ کر ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں نے کہا اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، اور میں نے کھلے دل سے انہیں معاف کر دیا، لیکن میں اپنی چاچی کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتی، کیونکہ اس نے میرے بچے کو مارنے کی کوشش کی تھی اور اسے اس حسد کا انجام بھی ملا۔ مجھے مارنے کے جرم میں 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ حسد کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ حسد واقعی ہی گھروں کو کھا جاتی ہے، لیکن اگر مجھ پر دکھوں کے پہاڑ ٹوٹے تھے تو پھر خدا نے میری مدد بھی کی اور مجھے ان تمام غموں سے باہر نکال کر ایک بہت ہی خوبصورت زندگی عطا کی، اور آج میں بہت پرآسائش اور مطمئن زندگی گزار رہی ہوں۔ میں کبھی سوچتی تھی کہ میں زندہ کیوں ہوں، اور اب مجھے سمجھ آتا ہے کیونکہ خدا مجھے دکھوں سے گزار کر سکھوں والی زندگی دینا چاہتا تھا۔ لیکن آج بھی میں اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو نہیں بھولی، اور جہاں تک ہو سکتا ہے میں لوگوں کی مدد کرنے کی پوری کوشش کرتی ہوں۔